حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد۔ صلوات پڑھ بابا دے بلند۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين صلوات پڑھ لو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات پڑھیے گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہ حافظی ومحمد امامی وعلی خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن یمینی والحسین یساری وہؤلاء حصاری وحصار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے۔ پھر بھی صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم وعلیکم السلام واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشریف بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ یہ سب مولوی نہیں ہو جو ایک بات سیالکوٹ سے کروں دوسری ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں۔ میری اس آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔
پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کلال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے۔ میں نے پوری دنیا کے نام لیا، لاہور والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں، اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی ہے نا کتار کر، یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے، میں پھر کہہ رہا متعصب سے بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی ہے نا کتار کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے۔ شاہ نجف کے صدقہ تھا اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے، اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے میرے سامنے شیعہ نانا ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ شیعہ سنیں دوستو، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن مولوی نہیں، اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ سن اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ پکارا جائے گا اس دن، بلایا جائے گا اس دن، اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا۔ تو جس بندے کا امام ہی چول ہوگا، جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ اچھا کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ بولو، کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ امام کے ساتھ۔ جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں نا، یہ نہیں مانتے امام کے ساتھ، یہ کہتا ہے نہیں نہیں ہر بندے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اچھا مولوی کو عربی آتی ہے تو اللہ کو عربی نہیں آتی؟ اگر مولوی کو عربی آتی ہے تو اللہ کو نہیں آتی؟ اگر ماں کے ساتھ ہر بندے نے اٹھنا ہوتا نا تو اس کی عربی عبارت یوں بننی تھی یوم ندعو کل اناس بامہم۔ یہاں بے امہم نہیں، یہاں ہے بے امامہم، کہ ہر بندے کو حشر کے دن اس کی ماں کے ساتھ نہیں امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ چلو ہاں قاری صاحب ضد کرتے نہیں، تمہاری بات کو ایک سیکنڈ کے لیے میں مان لیتا ہوں۔ تم کہتے ہو نا ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا، اچھا تو پھر مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ اب تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ، بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ بس سمجھ آ رہی؟ ماں نے بھی اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے؟ یا تو اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا یا پھر اس کے سینے میں علی کا بغض ہے۔ اچھا تم نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرا بھائی کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کبھی تم نے سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام لیتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا آپ نہ سمجھو تو قصور میرا تو نہیں نہ ہوگا۔ کبھی تم نے غور کیا آج تک میرا بھائی ماں کا نام لیتا کیوں ہے؟ اللہ جو کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لو ہاں جب تک مجلس سنتے جب تک سنتے رہو گے، اگر ایسا جملہ کسی نے کہا مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا، میں مجلس پڑھنی بند کر دوں گا۔ اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر کنجوسی کی تو مولا حسین تم سے خود پوچھے گا۔ انہوں نے سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قصور ہمارا ہے؟ اصل میں میرے بھائی کی مجبوری ہے،
کہ میرے بھائی کے پاس بندہ تو میرے امام کے مقابلہ کو ملتا نہیں، جہاں بھی لے کے آتا ہے وہاں ہی لے کے آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بھائی کہتا ہے نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر پھر بھی یا تو اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا یا اس کے سینے میں علی کا بغض ہے، 17ویں پارہ ہے سورہ حج ہے، جا کے چیک کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر ماں، حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ اور جب بچے کو ماں کا پتہ نہیں، ماں کو بچے کا علم نہیں، تو ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ پھر تجھے پتہ کرنا چاہیے کہ ماں کے ساتھ نہیں، ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر پھر بھی تمہیں ضد پہ اڑے ہو، تمہیں مولویوں نے ضد میں ڈالا ہے، تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قہری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ تم کیا تو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو، جس بندے کی ماں ہی نہ ہو۔ کو سمجھ آئی بھئی؟ اگر ہر بندہ حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جس بندے کی اماں ہی نہ ہو، بتانا وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اگر ہر بندہ اٹھے گا ماں کے ساتھ، پھر تو اٹھے گا، تیرا ڈیڈی نہیں اٹھے گا۔ بتانا ہمارے ڈیڈی ہے حضرت آدم، ہمارے باپ ہے نا حضرت آدم، رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھ آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ بتاؤ نا، ہے کوئی آدم کی ماں؟ چلو ہماری پہلی امی ہے جناب حوا، چلو حوا کی ماں کا نام بتاؤ، ہے کوئی؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا حشر کے دن تو پھر تو اٹھے گا نہ تیرا ابا اٹھے گا، نہ پھر ہماری ممی اٹھے گی، سمجھ آ رہی؟ نہ ابے کی کوئی ماں ہے نہ ممی کی کوئی ماں ہے۔ اگر حشر کے دن اپنے ساتھ امی اور ابے کو اٹھانا ہے نا، پھر تجھے ماننا پڑے گا ہر بندہ ماں کے ساتھ نہیں اپنے امام کے ساتھ اٹھا جائے گا۔ اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا، جس کا امام برا ہوگا اس کا انجام برا ہوگا۔ حضرات قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے؟ اللہ امام کہتا کسے ہے؟ امام کی نشانیاں کیا ہیں؟ امام کی صفات کیا ہیں؟ کیا گناہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے؟ کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے؟ کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے؟ کیا امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ شیعہ سنی دوستو، میں نے 14 آیتیں پڑھنی ہیں قرآن سے، حدیث نہیں پڑھتا۔ اگر حدیث پڑھی تو ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کا راوی ضعیف ہے، تو قرآن کو تو ضعیف نہیں نہ کہو گے، جس نے قرآن کو ضعیف کہہ دیا وہ خود ضعیف ہو جائے گا، سمجھا؟ لو شیعہ سنی دوستو، نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دلداری ہے۔ آؤ پورے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ پورے قرآن میں جس کی اللہ کہنا اطاعت کرو، تابعداری کرو، وہ ہوگا امام، اور جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے، تابعداری سے منع کرے، نہ وہ امام ہے، نہ وہ رہبر ہے، نہ وہ ہادی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے، جس کی اطاعت کا حکم کرے، جس کی تابعداری کا حکم کرے، وہ ہوگا امام، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس سے منع کرے وہ امام نہیں ہے، نہ وہ ہادی ہے، نہ رہبر ہے، نہ لیڈر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی آیت میں پڑھنے لگو سورۃ دہر سے، میری طرف دیکھنا ہے، سورہ دہر سے۔ اللہ فرماتا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اللہ فرماتا ہے خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کا مرید نہ ہو جانا، گناہگار کو پیشوا نہ بنا لینا، گناہگار کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھ آئی؟ گناہگار امام نہیں ہوتا، امام ہوگا جو معصوم ہوگا۔ بہت
کہ جو معصوم ہوگا. پہلی آیت پڑھی ہے سورۃ دہر سے, دوسری آیت پڑھا ہوں سورۃ جاثیہ سے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے خبردار جس کے پاس علم ہی نہیں وہ امام ہی نہیں. اللہ کہتا ہے جو جانتا نہیں اس کی تابعداری نہ کرنا, اس کی اتباع نہ کرنا, جاہل کی تابعداری نہ کرنا, جاہل کا مرید نہ ہو جانا, جاہل کو پیشوا نہ بلا لینا, جاہل کو ہادی نہ مان لینا. اب سمجھائی جاہل امام نہیں ہوتا, امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا, جو باب العلم ہوگا. دو آیتیں ہوئیں, تیسری آیت پڑھنے کو سورہ قلم سے. اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا, جھوٹے کا مرید نہ ہو جانا, جھوٹے کو پیشوا نہ بنا لینا, جھوٹے کو ہاتھی نہ مان لینا. اب سمجھ آئی امام کاذبین سے نہیں ہوتا, امام صادقین سے ہوتا. بات کو سمجھ آ رہی؟ اچھا ان کتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں؟ اور 3. ایک میرے سامنے ہی کھا گئے ہو. اگے جو انہوں نے شیعہ دی بکری کھا گئی ہے. آج تک اس بکری دے نہیں پتا چلا بکری کی دی ہے, پہ شیعہ دے کھاتے گئی ہے. اور بھائی شیعہ دی وہ بکری نہیں, بکری بکرے دی ہے. ہوں سمجھا نہیں, ہوں سمجھائی. ہاں بولو ہاں کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ ہاں جی کتنی ہوئی ہیں؟ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے, چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھی ہے کتنا پاٹھی سے پاٹھی بندہ ہوا, کن ذہن بندہ ہوا, کم فہم بندہ ہوا, کم عقل بندہ ہوا, اس کو بھی پتا چل جائے گا امام کیسا ہونا چاہیے. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے, چوتھی آیت پڑھی پارہ نمبر 18 ہے, سورہ نور ہے. گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان, کہ خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو اس کی تابعداری نہ کرنا, جو خود شیطان کے راستے پر ہو. اللہ کہتا ہے اس کی تابعداری نہ کرنا, اس کا مرید نہ ہو جانا, اس کو پیشوا نہ بنا لینا, اس کو ہادی نہ مان لینا. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو. اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن, پوچھ شیطان کا اثر ہوا کن پہ تھا؟ یہ تو بتاؤ, ذاکر سننے والے بندوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. اور سمجھائیے اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو اس کی تابعداری نہ کرنا, اس کا مرید نہ ہو جانا, کیوں وہ خود شیطان کا مرید ہے. اور اللہ کہتا ہے وہ امام نہیں ہوتا. لیکن یہ تو بتاؤ کہ شیطان کا اثر ہوا کن پہ تھا؟ پوچھو نا کن پہ ہوا تھا؟ پوچھو نا ان سے, ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو. پہلے تو پوچھے گا کسی سے, جمعرات والے مولوی سے. اس کو تو پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں, اگر کسی نے بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں. سمجھے لوگوں نے کہنا اس مولوی کو مسجد سے نکالو, یہ دی داڑھی ساڑے ورگی ہے, وچوں شیعہ ہے. بولو ہاں وچوں. میں تو کہنا دعا کرے کرو کہ وچوں شیعہ ہوئے, کوئی چول تو نہ شیعہ ہوئے. ان کو سمجھا رہی ہے؟ نہیں تو آپ پوری ذمہ داری سے بتا. تو اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اٹیک ہو, اثر ہو, جو خود شیطان کے راستے پر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا. تو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, بتاؤں شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ لو پارہ نمبر 4 ہے, سورہ آل عمران ہے, گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے. جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے. بندے کہتے بھاگے نہیں تھے, یہ شیعوں کے ذاکروں کی بنائی باتیں ہیں, بہانی کڑی کہانیاں ہیں. وہ بھاگ سکتے ہیں, بڑے بہادر تھے, صحابہ کرام بھاگ سکتے ہیں, صحابی بھاگے تھے, بھاگے تھے. ارے ہم تم کو کب کہتے ہیں کہ کوئی نبی پاک کا کوئی صحابی بھاگا تھا؟ آگے میرا جملہ یہ ہے, لو سن لو جہاں تک میری آواز جا رہی. نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. پھر کہہ رہا ہوں نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا, لیکن جتنے بھاگے تھے سارے ہی منافق تھے. چابال کے پنجہ کھول کے جو بھی نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا. کلے ایمان کلے قرآن نعرہ حیدری.
بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں جس قوم کو ساری زندگی عالم لوہار دی سمجھ نہیں آئی، ان کو قرآن کی سمجھ کیسے آئے گی؟ تم کہتا نا نہیں باغے تھے، عالم لوہار نے ساری زندگی کے گیت گایا اور گا کے لوگوں کو سمجھایا، سارے ہی باغے تھے۔ عالم لوہار گاتا تھا واجہ ماریاں، ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولو بھی باہر دکھ واجہ ماریاں بلا کے ایوار میں کسے میری گل لو خدا کی قسم کبھی وزیر آباد جاؤ نا، وزیر آباد کے اوپر پول پڑا ہے، ایک پول، اس پول کے نیچے میں بھی کھڑا، 3 مولوی بھی کھڑے، داڑھی ان کی بھی لمبی، داڑھی میری بھی لمبی، ان لمبی داڑھی دیکھ کے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا مولوی اپنا ہے، عالم لوہار کی کیسر لگی تھی، وہ گا رہا تھا واجہ ماریاں بلا کے ایوار میں کسے میری گل نہ سنیں، فرق صرف اتنا تھا، وہ 3 تھے میں 1 تھا، اور سمجھائی؟ لمبی داڑھی دیکھ کے نا ایک قریب آگے کہ مولوی مجھے کہتا ہے صوفی جی، میں کہا جی ہاں جی، کہتا ہے یہ عالم لوہار کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا عالم لوہار قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے، کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں عالم لوہار، کہاں قرآن کی آیت؟ میں نے کہا مولوی تمہیں پتہ نہیں، تم نے قرآن پڑھا ہوتا تجھے پتہ ہوتا کس آیت کا عالم لوہار نے ترجمہ کیا ہے؟ کہتے کس آیت کا کیا ہے؟ میں نے کہا سون پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، سن لے آیت، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو پیچھے سے آوازیں مار رہا تھا، تم بھاگ کے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے، کون سمجھ آ رہی؟ بولو ہاں کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 4۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اقبال جرم کروا دیتا ہوں، اقبال جرم سمجھتے ہو نا، میں منہ سے کہلوا دیتا ہوں، اقبال جرم کروا دیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا، نہ میں اس وقت تھا، لیکن اگر کسی سے دیکھ رہا ہوں تو میرے بہت بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام علامہ عبدالحق محدث دہلوی، 100 کتاب کا مصنف ہے، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج النبوت۔ وہ اس کے اندر لکھتا ہے جب بھاگنے والے نبی کے ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، پتہ نہیں کوئی اتنا بھاگا پتہ نہیں کہاں تک بھاگا، کون سمجھ آ رہی ہے؟ خطرہ ٹل گیا، جنگ بند ہو گئی، سارے بھاگے ہوئے واپس آئے، اللہ کے نبی نے ان تمام کو ایک صف میں کھڑے کر لیا، کھڑے کر کے اب میں اقبال جرم کروانے لگا، میری طرف دیکھنا ہے، اللہ کے نبی نے تمام کو صف میں کھڑے کر دیا اور کھڑے کر کے باری باری پوچھنا شروع کیا، کیوں بھائی بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگیا تھا۔ کیوں بھائی چھوٹے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگیا تھا۔ اب نبی مسکرا کے کہتے ہیں بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی، کھا گیا نا میرا جملہ، ہم سمجھے؟ شیطان نے آواز دی تھی۔ نبی فرماتے ہیں کیا آواز دی تھی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے اس آواز کو سنا ہم نے نتیجہ یہ نکالا جب محمد ہی زندہ نہیں رہا تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، میدان سے بھاگ جاؤ۔ یا رسول اللہ ہم بھاگ گئے۔ نبی فرماتے ہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو، ان کو بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ جو تیرے مولا علی کی عظمت پہ عبدالحق نے لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے جب نبی نے پوچھا نا اے بھاگنے والا بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی۔ قریب میرے مولا حیدر کرار کھڑے تھے، رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا۔ ہون بولو ہاں کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 4۔ ہون 5ویں آیت پڑھو، پارہ نمبر 15 ہے سورہ کاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، خبردار جس کا دل ہے ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے غافل کی اطاعت نہ کرنا، غافل کا مرید نہ ہو جانا، غافل کو پیشوا نہ بنا لینا، غافل کو ہادی نہ مان لینا۔ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 5۔ لو چھٹی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے، ایسی پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی وہ چاہے کوئی ٹوکا ہو یا کوئی جلالی ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، مجھے اس آیت کا جواب دے جائے مذہب بھی چھوڑ دوں گا، اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا، اپنی کار بھی اسے دے دوں گا، کوٹھی بھی دے دوں گا، خود بھی اس کا ہو جاؤں گا۔ کون سمجھا؟
لو جس کو ابھی تک نہیں پتا چلا ترجمہ رفیع الدین دہلوی کا ہے، میرا نہیں ہے۔ پہلی آیت پڑھو گناہگار امام نے، دوسری آیت پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری آیت پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی آیت پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی آیت پارہ نمبر 6 ہے، سورہ المائدہ ہے، ترجمہ رفیع الدین دہلوی کا ہے، گھر جا کے چیک کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نہیں۔ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ کہتا ہے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان کی تابعداری نہ کرنا، ان کا پیشوا نہ بنا لینا، ان کو ہادی نہ مان لینا۔ جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان پتہ تو کرو نہیں یہ پہلے گمراہ کون رہے تھے، وہ کون تھے جو 40 سال بتوں کو سجدہ کرتے رہے تھے۔ ان کو سمجھائیے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی تابعداری نہ کرنا، ان کا مرید نہ ہو جانا، ان کو پیشوا نہ بنا لینا۔ ان کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 7ویں آیت پر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، خبردار فسادی امام نہیں ہوتا، فسادی امام اللہ کہتا ہے فسادی کی تابعداری نہ کرنا، اس کا مرید نہ ہو جانا، اس کو پیشوا نہ بنا لینا۔ 7 آیتیں ہوئی ہیں۔ جب میں نے ساری آیتیں پڑھی نا تو میں نے اللہ سے کہا اللہ سارے بندے تو نے کنڈم کر دیے، سارے بندے تو نے ریجیکٹ کر دیے، گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام نہیں، سارے بندے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہوں مجھے بتا دو صحیح کوئی امام ہے بھی ہے کہ نہیں؟ اور سمجھ آئی امام ہے بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کاری صحابت پاگل نہ بنا، ہر بندہ امام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر کون امام ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت نازل کی ہے۔ میں نے کہا کون سی آیت؟ اللہ کہتا ہے یہ آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ ہر چیز کا، پھر بولو ذرا ہر چیز کا، اونچی بولو ہاں ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ قبلہ صاحب امام وہ ہوتا ہے جس میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اچھا ہاں سورہ یاسین سے آیت پڑھی ہے ہر چیز کا علم ہوتا ہے، تو تبھی تو میں کہتا ہوں ہم نے اسے امام نہیں مانا، اور جنہوں 12 سالہ بھی سورت بقرہ یاد نہیں تھی ہوئی، ہم نے اسے امام مانا۔ اللہ کہتا ہے امام کی صفت یہ ہے امام ہوتا ہے وہ جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ ذرا بولو ہاں ہر چیز کا، پھر بولو ہر چیز کا۔ ہون سمجھ آ رہی ہے؟ وہ امام نہیں ہوتا جو امامت خود کروائے، مسئلہ بیٹی سے ٹیوشن پڑھ کے بتائے، امامت خود کروائے، مسئلہ بیٹی بتائے، پھر بیٹی امام ہے کہ آپ ابا امام ہے؟ یہ تو بتاؤ نا مجھے، امام وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ ہوں کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ اے یار پھر کھا گئے ہو کہ یار کیسے انسان ہو میرے سامنے بیٹھ کے پھر کھا گئے ہو؟ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ان کو سمجھائیے نہیں تو گن لو۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نے، ساتویں پڑھی جو فسادی ہے وہ امام نے، آٹھویں پڑھی ہے کہ جس کا سینہ خالی ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ ہاں یہ جتنے عیب اللہ نے نقص نکالے ہیں نا یہ سارے ثابت کرتا ہے امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ جب میں قبلہ صاحب شیعہ ہوا تھا نا، شیعہ مجھے تو پتہ چل گیا تھا لیلے سے، لیلا ہے مولوی کا لیلا دمبا قربانی والا ہے۔ جب میں بھی دمبا خریدنے کے لیے گیا تو مولوی دمبا خریدنے کے لیے آئے، اور میں نے کیا دیکھا کہ مولوی کبھی دمبے کی ٹانگ چیک کر رہا ہے، اور بہ جا کدھر تو کدی ہونا کدی جانا ہے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ کون سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی بھی دمبا خریدنے کے لیے آئے، میں بھی دمبا خریدنے کے لیے گیا، ان میں کیا دیکھا مولوی کبھی دمبے کی ٹانگ چیک کرے، کبھی دمبے کا سینگ چیک کرے، کبھی دمبے کی آنکھ چیک کرے، کبھی دمبے کا کان چیک کرے۔ میں نے کیا دیکھ رہے ہو جانے من؟ جیسا دمبا ملتا ہے پکڑو جا کے قربانی کر دو۔ کہتا نہیں ہر دمبا تو لگ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں لگ سکتا ہر دمبا؟ کہتا ہے وہ دمبا جو اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا نا وہ دمبا بے عیب تھا،
لہذا عیب کی جگہ پر عیب والا دمبا نہیں لگ سکتا. کہتا ہے دمبا وہ لگے گا جو لنگڑا نہ ہو, دمبا وہ لگے گا جو انا نہ ہو, دمبا وہ لگے گا جو سینگ ٹوٹا نہ ہو, دمبا وہ لگے جو کان کترا نہ ہو. میں نے کہا سمجھ آ گئی تو دمبے کی آ گئی, اور دمبے کی سمجھ آ گئی کہ دمبا بے عیب ہونا چاہیے, دمبا لنگڑا نہ ہو. ہے دمبے کو تو دیکھ لیا لنگڑا نہ ہو, کبھی یہ بھی دیکھ لینا کہیں امام ہی لنگڑا نہ ہو. میں سمجھ آ رہی بھائی, یہ بھی دیکھ لیتا کہ ہاں جی قیافت آپ کے اور تھا, باتیں تو کیا سلوات پڑے باتیں بنا. سبحان اللہ. بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے نا, یہ بھی نہ دیکھنا. ہاں او میں شیعہ ماں ایتھے کوئی شک نہ ہوئے. وہ سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. سبحان بات, سمجھ آ رہی نا. امام بھی وہی ہوگا پھر جو لنگڑا نہ ہو, امام بھی وہی ہوگا جو کان کترا نہ ہو, امام بھی وہی ہوگا جس کا کوئی اعضاء ٹوٹا نہ ہو. کیونکہ دمبے کی سمجھ آئی دمبا بے عیب ہے, تو پھر نبی کو بھی دیکھ لینا تھا, نبی بھی بے عیب ہے. نبی کی جگہ پر بھی وہی بیٹھے گا جو نبی کی طرح بے عیب ہوگا. تو بات کی سمجھ آ رہی بھائی. اچھا یہ میں نے کس صورت کی آیت پڑھی ہے؟ قبلہ صاحب نے 10ویں دیتا ہے کہ آخری آیت یاسین سے. ان قبلہ صاحب جو یاسین جن لوگوں نے یاسین بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو, انہیں یاسین ہدایت کیا کرے گی؟ کر لے گی. ادو کما تے آج کل بڑی یاسین ورتی جاندی ہے. مولوی بندے مارنے واسطے استعمال کرتے ہیں تو پیر جن کڈن واسطے. ان کو سمجھ آ رہی؟ تم نے دیکھا نہیں خدا نہ تھا وقت کسی بندے پہ وقت نظر تاری ہو, 2-3 دن لگ جائیں, نہ بابا گئے ہوئے نہ پیچھے ہوئے, میرے گھر والے بھی تنگ پہ جانے, نہ اگا ہوں نہ پیچھا ہوں. ایک بڑھی جی مائی کول کھلوتی نہیں ہے, انہیں یہ پترا انہیں ایویں اگا پیچھا نہیں ہونا, اماں کیویں ہونا, اسے یاسین سناؤ کیوں تاکہ مر جائے. آج جب یاسین بندے مارنے کے لیے تم نے یاد کیا تو میں یاسین ہدایت کیا کرے گی؟ میں نے ایک مولوی سے کہا یار اتنی جو اور لمبی لمبی صورتیں ہیں, بقرہ ہے, آل عمران ہے, اعراف ہے, بنی اسرائیل ہے, مزمل ہے, مدثر ہے, ملک ہے, رحمان ہے, اتنی اور جو صورتیں ہیں وہ کیوں نہیں اس کو سناتے؟ کیا ان میں پاور نہیں ہے بندہ مارنے کی؟ کہتا نہیں قاری صاحب تمہیں نہیں پتا ہم یاسین کیوں سناتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ ہم کیوں سناتے ہو؟ کہتا یاسین اس لیے سناتے ہیں, یاسین قرآن کا دل ہے. یاسین قرآن کا. میں نے کہا مولوی جی ہم تمہاری بات مان لیتے, اگر حدیث یہاں سٹاف کر جاتی, روک جاتی, یاسین قرآن کا دل ہے, ہم مان لیتے واقعی یاسین قرآن کا دل ہے. جب نبی پاک نے فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے, صحابہ کرام کھڑے ہو گئے, انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اگر یاسین قرآن کا دل ہے نا تو یاسین کا دل کون ہے؟ تو میرا ساتھ دینا یار, سمجھ آ رہی ہے؟ یاسین کا دل کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یاسین کا دل ہے سورہ فاتحہ. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اب صحابہ کرام نے کہا فاتحہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا فاتحہ کا دل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا صرف بسم اللہ. صحابہ نے کہا بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بائے بسم اللہ. صحابہ نے کہا بائے بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا با کے نیچے والا نقطہ, با کے نیچے والا نقطہ. ہاں صحابہ کرام نے پھر پوچھا وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہا نا نقطہ کون ہے, نبی فرماتے ہیں انتظروا, ذرا انتظار کرو. اور صحابہ کرام سوچ لیں کہ پتہ کریں اتنا کچھ نبی پاک نے بتا دیا, نقطے پہ آ کے رک گئے ہیں. نقطے سے پتہ چلتا بندہ مجرم ہے یا بندہ محرم ہے. دیکھا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی, سامنے سے میرے مولا حیدر کرار آئے. میرے مولا کیا آنا تھا, اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا, صحابہ کو کہا اب پوچھو وہاں کیا پوچھتے ہو, اب پوچھو وہاں کیا پوچھتے ہو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے خود فرمایا ہے یاسین قرآن کا دل ہے, یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے, فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بسم اللہ ہے, بسم اللہ کا دل بائے بسم اللہ ہے, بائے بسم اللہ کا دل با کے نیچے والا نقطہ ہے. تو یا رسول اللہ ذرا یہ بھی تو بتاؤ وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہا نا نقطہ کون ہے, لیکن رسول نے سیدھا جناب علی کی طرف اشارہ کیا, اشارہ کر کے فرماتے ہیں میرے صحابیوں یہ جو میرا بھائی علی ہے یہ بائے بسم اللہ کے نیچے والا نقطہ ہے, نقطہ ہے, نقطہ ہے. سنو اب دنیا والو, اس لیے تو میرے مولا حیدر کرار نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں علی کو پہچان لو کہ میں علی وہ علی ہوں. اگر سمٹ جاؤں تو ایک نقطہ ہوتا ہے, بکھر جاؤں تو پورا قرآن ہوتا ہے.
کوئی سمجھ آ رہی بھائی؟ میرا ٹائم کنا پہ لائے تو میں نے دسو نا. اور نہیں قبلہ صاحب بھی بیٹھے نے کوئی ہور تو آ رہی ہے سرکار. صلوات پڑھو بابا بلا. محمد والے محمد. پھر بھی صلوات پڑھو بابا بلند. پھر بھی صلوات پڑھو بابا بلند. شکر ہے بھائی. کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مولا علی میں صلوات پڑھو بابا بلند. محمد والے محمد. کوئی سمجھ آئی ہے کتنی آتی ہوئی ہیں؟ بھائی ہوں تو دس دو کنی آتا ہوئی ہیں. بھائی 8 بولو کتنی؟ میں نے 14 پڑھنی ہے. میری طرف دیکھنا 8 ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ میری طرف دیکھنا ہے. پہلی قبلہ صاحب آیت پڑھی تھی گناہگار امام نے. دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے. تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے. چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے. پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے. چھٹی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نے. ساتویں پڑھی ہے جو فسادی ہے وہ امام نے. آٹھویں پڑھی ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے. یہ جتنے اللہ نے نقص نکالے ہیں یہ سارے ثابت کرتے ہیں امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. میں نے دلیل دی ہے. مجھے تو پتہ چل گیا تھا لے سے. کون سمجھ آ رہی ہے؟ امام معصوم ہوتا ہے. اب قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے. ان 6 آتے ہیں اکٹھی پڑھنے لگا. میری طرف دیکھ رہے ہیں 8 میں نے پڑھی ہیں 6 میں اکٹھی پڑھنے لگا ہوں. آواز خاص کہتی ہے واجب طلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا. فاتمہن جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گیا آواز خالق قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. میں نے لفظ انی واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں نے تجھے امام بنایا ہے. میں نے اب سمجھ آ گئی امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنائے. تو جو بند کمرے میں امام بنے وہ امام نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی؟ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنائے. جو بند کمرے میں امام بنے وہ امام نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم کو کس نے امام بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. بنایا کیسے؟ آزمایا پہلے امامت بعد میں دی. رکھ مولویوں کے سر پہ قرآن پوچھ وہ کلمات کیا تھے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا. تو مفسروں نے لکھا ہے وہ کلمات یہ تھے. آواز خالق ہے میرے خلیل فرمایا جی رب جلیل کہا تجھے میری رضا کے لیے اپنے جواب بیٹے کے گلے پہ چھری کو چلانا ہوگا. کہا اللہ مجھے قبول ہے مجھے منظور ہے. بس شیعہ سنی دوستو جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان منع میں آئے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری کو چلایا. ادھر چھری چل گئی. آواز خالق فاتمہن اے ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے. اس کا انعام یہ ہے قال انی جاعلک للناس اماما کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا ہے. تو اب پتہ چل گیا نا ہر بندہ امام نہیں ہوتا. اور امامت ایسے نہیں ملتی. امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ امامت لینے سے پہلے گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ اچھا ڈرتے کیوں؟ انہیں مولویوں سے ڈرتے ہو؟ یہ کیسٹ سامنے ریکارڈ ہو رہی ہے میری. اس نے بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا. ہر حرکت میری نوٹ کر رہا ہے. جاؤ لے جاؤ اس کیسٹ کو ان کو بازار میں لگا کے سنا لو. بازار میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو. نمازیوں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ. اگر حجرے میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناؤ. سمجھے؟ حلوے پہ قبلہ صاحب حلوہ. میں بھی کبھی بڑا حلوہ کھاتا تھا بڑا. اب بالکل حلوہ نہیں کھاتا. اب صرف حاضری کھاتا ہوں. حاضری کھاتے. تمہیں پتہ نہیں حلوے میں کتنی پاور ہے. جب مولویوں کے سامنے حلوہ آتا نا حلوہ ادھر حلوہ آتا پھر مولوی میں جلوہ آتا ہے. اور جب جلوہ آتا پھر آؤٹ آف سینس ہوتا ہے. پھر اپنی ہوش بھی نہیں ہوتی. سامنے حلوہ آتا پھر حلوے کی خوشی پہ پاگل ہو کے پھر حلوہ نہیں کہتا. پھر کہتا حولہ. پھر ان کو حلوے پہ بلا کے سناؤ. میں کسی اور بندے کا ذمہ دار نہیں. سامنے کیسا ریکارڈ ہو رہی ہے لکھ لو کہ جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے. اگر ابھی سمجھ نہیں امام کیسا ہونا چاہیے. جب حضرت ابراہیم کو قبلہ اللہ نے کہا نا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا صرف میں امام ہوں.
یا قال ومن ذریتی، کون سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا قال ومن صحابی، حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، کہ اللہ کیا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی؟ آپ سمجھ آئیے امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو، نبی کا بول، ہاں نبی کا۔ اللہ نے کہا ہاں ابراہیم تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور، قال لا ینال عہد الظالمین، لیکن یہ عہدہ یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور، مگر جو ظالم ہوگا وہ امام، بول ہاں امام، اونچی بولو امام نہیں ہوگا۔ ہوں سمجھ آئیے کتنی آیتیں میں نے کہا تھا پڑھنی ہے؟ 14۔ لو پھر گن لو، پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نے، ساتویں پڑھی ہے جو فسادی ہے وہ امام نے، آٹھویں پڑھی ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے، نویں پڑھی ہے امام وہ ہوتا جسے پہلے اللہ جمائے، 10ویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو امتحان میں پاس ہو، 11ویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے، 12ویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو نبی کا خون ہو، 13ویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو، 14ویں آیت پڑھی ہے حشر کے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے۔ کون کو سمجھے؟ آج جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں ساری یہ ثابت کرتی ہے امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا، اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین، اے علی متقیوں کا امام تو ہے، متقیوں کا امام۔ بول ہاں ذرا سمجھ آ رہی ہے کہ ایویں ہی ہر بندہ امام بن جاتا ہے؟ نہ امامت کوئی چھوٹی چیز نہیں، توحید و نبوت کی محافظ ہے امامت، کون سمجھ آ رہی ہے؟ توحید و نبوت کی محافظ ہے امامت، یہ امامت حفاظت کرتی ہے، توحید کی اور نبوت کی حفاظت کرتی ہے امامت، سمجھ آ رہی نا؟ گال سنو لاہور والو، پیڑ تھوڑا میرا گیا پہ پچھلے سال دا، اگر تم نہ مانے تمہاری اولاد کو منواؤں گا، وہ نہ مانے میری زندگی بڑھ گئی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا، وہ بھی نہ مانے پھر اللہ نے میری زندگی بڑھا دی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا۔ پتہ ہے قاری صحابت منوانا کیا چاہتا ہے؟ صرف دو چیزیں، کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں۔ سمجھا؟ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا، پھر ذرا اونچی بول، ذرا علی جیسا، پھر بولو علی جیسا امام کوئی نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے ساڑھے امام کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، قبلہ صاحب کہتا ہے ہمارے امام کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا ساری زندگی میں تم میں رہا ہوں، تو پھر مجھے کہہ رہا ہے تمہارے امام کا تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ اچھا بتا تیرا امام کون ہے؟ ہوں سنیا جی، کہتا ہمارا امام وہ ہے جس نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 40 سال عبادت کی ہے۔ میں نے کہا یہ امام ہے کہ بگلا ہے؟ وہ سمجھ آ رہی بھائی؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 40 سال عبادت کی ہے، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو؟ لکھے کہ جیسے بندے کی 2 ٹانگیں ہوں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے عبادت کرے؟ کہتا جی لکھا تو نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یا لنگڑا سی، ٹانگ اس کی کوئی نہیں، تبھی 1 سال پہ 1 لاکھ ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پھر ایک سال نہیں 2 سال نہیں 40 سال۔ دوسرا کہتا ہے میرے امام کا تو تجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا اور ہے امام؟ کہتا ہے میرا امام وہ ہے جس نے 40 سال کچی تاندھ نال لٹک کے خوہ وچ کھلو سے عبادت کی تھی۔ میں کہا امام کے تک مکوڑا ہے، کچے دھاگے نال لٹک کے جب عبادت کر دے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، غیر معصوم امام نہیں ہوتا۔ لو سن لو قبلہ صاحب، جو بندہ سمیت تمہارے اور ان کو تمام کو کہہ رہا ہوں، جو بندہ جناب علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ جنت تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، وہ جنت تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ میری تمہاری تو بات ہی کوئی نہیں، نہ قبلہ کی بات ہے، نہ میری بات ہے، نہ کسی اور کی بات ہے۔ اور سن لو علی ایسا امام ہے، علی ایسا ولی ہے کہ اگر علی کی ولایت امامت کو علی کی اگر اپنی ماں بھی نہ مانے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو جو اب علی کے بغیر علی کی اپنی اماں جنت میں نہیں جا سکتی تو علی کے بغیر مومنوں کی ماں چلی جائے گی؟
ان کو سمجھا رہی؟ امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ نا 2 کتابوں کو حوالہ دے کے میں موضوع سمیٹ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا ہے۔ ایک کتاب ہے سوائق مہر کا، لکھیے ابن حجر مکی نے، شہاب الدین ابن حجر مکی۔ دوسری کتاب ہے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب۔ ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے قبلہ یہ نبی پاک کا جو ممبر تھا نا، جس ممبر پہ نبی بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، اس کی 4 پوڑیاں تھیں۔ ہوں سمجھ آئیے پنجابی میں نے کہا 4 سیڑھیاں تھیں، 4 پوڑیاں تھیں۔ میں بتا رہا ہوں معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے، غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ہمیں بتایا کس نے ہے؟ ہماری اماں نے، ہماری ماں نے۔ وقت میں کیسے سمجھاؤں یار؟ یہ ہماری ماں نے بتایا ہے معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے، غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا۔ اس میری ماں کا نام ہے جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہے میرا بابا ابو سفیان مجھے ملنے کے لیے میرے گھر میں آیا، نبی پاک کا بستر لگا ہوا تھا۔ کہتی ہے میرا ابا جلدی سے بستر پر بیٹھنے لگا، بے شک میرا ابا ہی تھا۔ میں نے بیٹھنے سے پہلے جلدی سے اٹھی، اپنے باپ کے نیچے سے بستر رسول کو کھینچ لیا۔ اور میری طرف دیکھنا ہے، یہ پتہ کس کتاب میں حوالہ لکھا ہے؟ یہ جو تبلیغی جماعت آتی ہے نا بستروں والے، ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے کتاب فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب، اس کے اندر یہ حوالہ لکھا ہے کہ ام حبیبہ جلدی سے کھڑی ہوئی، اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے نیچے سے بستر رسول کو کھینچ لیا۔ کہتی ہے میرے ابے کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اے میری بیٹی تو نے میری یہ عزت کی ہے، اتنی دور سے میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو نے میری یہ عزت کی ہے۔ بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے ڈیڈی جان تجھے غصہ تو بڑا آیا ہے، میں نے نیچے سے بستر کھینچا ہے، پہلے تجھے اپنے آپ کا پتہ ہے تو ہے کون؟ میں تمہیں کیسا ہے اپنے آپ کا پتہ ہے کہ تو ہے کون؟ کہتا میں کون ہوں؟ بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے یا اباتی انت رجل المشرک، اے میرے ڈیڈی تو مشرک ہے، تو پلید ہے۔ فہذا فراش رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اس پہ شرک کرنے والا بندہ مشرک نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو ہماری ماں نے ہمیں سمجھایا نا کہ شرک کرنے والا بندہ نبی کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ہم بھی تو تمہیں یہی دعوت فکر دیتے ہیں نا، ہمیں ماں نے بتایا ہے کہ وہ کیسے نبی کے ممبر پر بیٹھے گا جس کے لیے نبی نے کہا تھا اے فلاں بن فلاں الشرک فیک مخفی من دبیب النمل، تیرے سینے میں شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے، تیرے سینے میں شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے، غیر معصوم نہیں بیٹھتا۔ ہاں میں نے دونوں کتابوں کو حوالہ دیا، میری طرف دیکھنا۔ نبی پاک کا جو ممبر تھا اس کی 4 پوڑیاں تھیں، 4 زینے تھے، 4 سیڑھیاں تھیں۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب مسلمانوں کا بادشاہ پہلا نبی کے ممبر پر بیٹھنے کے لیے آیا نا، وہ اس پوڑی پہ نہیں بیٹھا جس پوڑی پہ نبی بیٹھتا تھا۔ ہوں میری طرف دیکھنا ہے، اس نے نبی کی پوڑی چھوڑ دی، تعظیماً نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا۔ جب دوسرا بادشاہ آیا اس نے نبی کی جگہ بھی چھوڑی، پہلے کی بھی چھوڑی، وہ نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھنا، جب تیسرا بادشاہ آیا، 4 پوڑیاں، نبی کی پوڑی پہلے ہی خالی ہے، ان سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب تیسرا بادشاہ آیا اس نے نبی کی جگہ بھی چھوڑی، پہلے کی بھی چھوڑی، دوسرے کی بھی چھوڑی، وہ سب سے نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا۔ ہوں میری طرف دیکھنا، جب آئی نا جناب علی کی باری، جب آئی نا میرے مولا حیدر کرار کی باری ہے، 4 پوڑیاں تھی، نبی والی پوڑی خالی ہے، تینوں پہ تینوں بیٹھ گئے۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں اب علی کس جگہ پہ بیٹھے گا؟ لکھا میرے مولا حیدر کرار نبی کے ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، علی نے ممبر کی پہلی پوڑی پہ قدم رکھا، علی آگے گزر گئے، دوسری پوڑی پہ قدم رکھا، علی آگے گزر گئے، تیسری پوڑی پہ قدم رکھا، علی آگے گزر گئے۔ علی نے اپنے قدم وہاں رکھے جہاں مصطفیٰ کے قدم تھے، مصطفیٰ کے قدموں پہ قدم رکھ کے میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں او لوگو آج علی کی طرف دیکھ لو، آج بڑی دیر کے بعد حق اپنی جگہ پہ واپس لوٹا ہے۔ یا رسول اللہ، اور کو سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے سمجھے؟ قبلہ صاحب میں مجلس پڑھا تو مولوی کہ تھے کی سمجھ آتی ہے آپ؟ تھتا تھا مولوی، وہ ممبر پہ آ گیا، وہ کہتا ہے تیو شیعہ تیو کے مینو آ کہتے تاری جی توڑا تے ہوں توڑا نبی نے کوئی توڑا تڑیا جی، توڑا تڑیا تے دتو نہیں تڑیا تے تسی کیوں تڑ دے توڑا؟ وہ 2-3 مرتبہ اس نے کہا نا توڑا کیوں کر دیا، توڑا کیوں کر دیا، توڑا کیوں کر دیا؟ میں کیا وہ تھتیا
نبی پاک نے گھوڑا کٹیا نہیں، نبی پاک تو خود حسین کا گھوڑا بنا ہے۔ نبی پاک کو خود حسین کی سواری بنے ہیں۔ راکھے مالوی کے سر پہ قرآن بنا ہے یا نہیں بنا؟ تیری کتاب ہے کشف المحجوب، لاہور والے داتا کی لکھی ہوئی، اس کے اندر حوالہ نہ ہو میرا قتل معاف۔ اس کا راوی ہے مسلمانوں کے دوسرے بادشاہ، وہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی کے گھر گیا، میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا، نبی پاک کے دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے اور یہ دونوں گھٹنے زمین پہ لگے ہوئے ہیں، اوپر شہزادہ حسین سوار ہے۔ رسول کے منہ میں ایک کھجور کی رسی ہے، اس رسی کو شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے بادشاہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جس طرف حسین رسی کو کھینچتے تھے اسی طرف نبی پھر جاتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا رسول سواری ہے، حسین سوار ہے، کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا اے ابا عبداللہ، اے مولا حسین، آج تیری کتنی عظیم سواری ہے، آج تیری کتنی عظیم سواری ہے۔ تو نیچے سے نبی نے فرمایا کاش تجھے علم ہوتا یہ سوار کتنا عظیم ہے۔ مسلمانوں نے سواری کو دیکھا، سوار کو نہیں دیکھا۔ اگر سوار کو دیکھ لیتے ہو سکتا واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ سوار کی پہچان ہی نہ کی۔ بس وہ عزادارو لکھا ہے جب ابن زیاد کے دربار میں سفیر روم نے پوچھا نا کہ کون مارا گیا ہے، لیکن کہتے ہیں باغی مارا گیا ہے۔ عزادارو باغی کا نام آنا تھا۔ بی بی جناب فضا سے فرماتی ہے پھوپھی اماں اب تم آگے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اب وہ مقصد آ گیا جس مقصد کے لیے میں ساتھ آئی ہوں۔ عزادارو جب کہا نا لینوں نے کہا کہ باغی مارا گیا ہے، بی بی اپنے باپ علی کے لہجہ میں بول کے فرماتی ہے اسقط یبن طلقہ، او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے چپ رہے، میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو جب بی بی نے وہاں خطبہ دیا نا، وہاں ایک نبینہ صحابی تھا جس کا نام تھا جناب عبداللہ بن عفیف یزدی۔ اس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہوگی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوگی۔ آنکھوں سے نبینہ ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ جب بی بی نے علی کے لہجہ میں خطبہ دیا نا، لکھا عبداللہ روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں او لوگوں میں نے اتنی علی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی نمازیں علی کے پیچھے پڑھی ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ اس دربیری آنکھیں کوئی نہیں میں دیکھ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے میری آنکھیں کو نہیں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ این علی ابن ابی طالب۔ لوگ علی اس دربار میں کہاں سے آ گئے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ علی نہیں، علی و بطول کی بیٹیاں خطبے دے رہی ہے۔ جب کہا نا خطبے دے رہی ہیں، عبداللہ رو کے فرماتا ہو خدا لعنت کرے تمہاری مسلمانی پہ، اور کہاں علی و بطول، کہاں علی و بطول کی بیٹیاں، تم نے علی جیسے شریف کی بیٹیوں کو درباروں میں بلایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آخری جملے ہیں، لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی پھر آئی کس طرح سے تھی، لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے۔ لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ سنو گے جملہ، بی بی نے کیا کیا، امام حسین کا خون آلودہ زخمی کرتا روضہ رسول پہ رکھا۔ لکھا کرتے کا رکھنا تھا، قبر رسول کانپ گئی، قبر رسول کانپ گئی۔ بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا، میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ او سیدو غیر سیدو، میں نے اشارہ کرنا ہے، اگر آپ سمجھ گئے میری مجبوری ہے، میں نے اشارے سے جملہ کہنا، اگر آپ سمجھ گئے تو گھر جا کے بھی رات کو 4 بجے سو کے پھر رو کر عبادت کر لو گے۔ یہاں جب بی بی نے دیکھا نا، بی بی نے کرتا رکھا، قبر رسول کانپ گئی۔ بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا، میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانے کی قبر کانپ گئی ہے، نانے کی قبر کانپ گئی ہے۔ بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے او میرے نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کانپ گئی ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے، میں زینب رات کو آؤں گی پھر نانا تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روضہ رسول سے جب بی بی واپس اپنے گھر میں آئی نا، تو بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی۔ لکھا بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر چلے گئے۔
اور ایک جملہ کہا جناب عبداللہ نے، سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، گھر کے اندر چلے گئے، بی بی کو پہچان نہیں سکے، گھر کے اندر چلے گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، میری بیٹی میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کو مانگنے والی بی بی آئے اجرکم اللہ، اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو۔ یہ میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے؟ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے، بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے، پھر اسے پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے۔ بس عزادارو آگے آگے جناب عبداللہ، پیچھے پیچھے ان کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے، جناب عبداللہ فرماتے ہیں، بیٹی ذرا رک جاؤ، پہلے میں دروازہ کھول کے دیکھ لوں باہر کو غیر آدمی تو نہیں ہے۔ عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ۔ جناب عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں پوچھے سے مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے؟ بس وہ سیدو غیر سیدو، اب مر جانے کا مقام ہے نا، اس سے زیادہ میں مصحف نہیں پڑھ سکتا۔ جب بیٹی نے ماں سے کہا نا، او سائلہ، او مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے؟ جناب زینب اپنی پیشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہیں، او میری بیٹی پہچان، میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ عزادارو ماں زینب کا نام آنا تھا، دونوں بیٹیاں بھاگ کر ماں کے قریب آتی ہیں، آ کے کہتی اماں پھر تو ہی بتا، تو تو آ گئی ہے، ہمارے بھائی کہاں ہے؟ بی بی فرماتی ہے کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے، ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ میں رکھا، دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماشاءاللہ۔